ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے، تو پتہ اس میں لگ گیا کہ کفر پر اللہ راضی نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم کیا ہے؟ توبیحن ہے، اور جھڑکنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ امر کے 16 معنی ہیں، نور الانوار میں علماء کرام تم نے پڑھے ہیں، اور ان میں امر للتعجیز ہے، امر للاستحباب بھی ہے۔ جب احکامات حج پوری کرو تو کیا کرو؟ شکار کرو۔ تو کیڑے حاجی صاحب نے شکار کیا ہے؟ کسی سے پوچھو تو حج کے لیے تو گیا ہے، تو نے شکار۔ احکامات حج پوری کر لو اور احرام کھول دو، تو اس کے بعد تم کیا کرو؟ شکار کرو۔ تو یہ شکار استحبابی امر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواہ شکار میں پیچھے پھرو، تم شکار کر ہی نہیں سکتا تو تم کی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بات یہ 16 امور کا ذکر نور الانوار نے اپنی جگہ میں کیا ہے، اور جن اور حضرات نے اصول پڑھے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ ہے۔ ذہن میں بات آ گئی؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ذالک هو الخسران المبین، سنو یہ خسران ظاہر، نقصان ظاہر، لہم من فوقہم، ان کے لیے ہوگا اوپر سے، ظلل اڑنا آگ کا، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بچھونا ان کے لیے آگ کا ہوگا، جہنمیوں کے لیے۔ ذالک یخوف اللہ، یہ ڈراتے ہیں اللہ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت، جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت سے بچایا۔ طاغوت کا معنی جو روح المانی اور کبیر نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال الراغب، لغت والے ہیں ایک بہت بڑے عالم، قال الراغب، راغب کہتے ہیں کیا جی؟ کل معبود من دون اللہ، کل معبود من دون اللہ، ہر معبود جس کی عبادت کی گئی ہو اللہ کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر معبود جس کی عبادت کی گئی ہو اللہ کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور شیطان، اس کا کعب بن اشرف کو بھی قرآن نے طاغوت کہا تھا، وہ 5ویں پارے میں وہ ضابطہ گزر گیا۔ اور وہ جھگڑا جو کلمہ گو منافق کا تھا دوسری یہودی کے ساتھ، اور حضور نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا اس طرح نہ کریں کہ عمر کے پاس چلے جائیں۔ عمر اس وقت مدینہ میں تھے، گئے تو عمر کو ساری بات عمر کو بتائی، تو عمر گھر جا رہے تھے تو اس یہودی نے کان میں کہہ دیا کہ پہلے ہم حضور کے پاس گئے ہیں، حضور نے فیصلہ کیا ہے۔ کہا اچھا حضور نے فیصلہ کیا؟ تو وہ گھر سے گئے اور تلوار لائی اور اس کلمہ گو کا سر قلم کر دیا۔ تو وہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے، جو ان کا کیا تھا؟ سرغنہ تھا۔ آئی عبدوہا، یہ کہ وہ پکارے اسے، وانابو اللہ، رجوع کرے اللہ کی طرف۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، وہ جو سنتے ہیں بات کو، ویتبعون احسنہ، اور وہ تابعداری کرتے ہیں احسن کی۔ اور احسن سے مراد ایک قول سب سے پہلے التوحید، جو توحید کی تابعدار ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، جن کو اللہ نے ہدایت کی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ لوگ عقل والے ہیں۔ الباب لب کی جمع ہے، اور لوگ کیسے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں۔ احسنہ فَيَتَّبِعُونَ احسنہ، 204 صفحہ ہے۔ یستمعون القرآن، قرآن کو سنتے ہیں وغیرہ ہو۔ وَيَتَّبِعُونَ القرآن، تو پھر تابعداری کرتے ہیں قرآن کی۔ وَيَسْتَمِعُونَ کلام رسول اللہ، اور رسول اللہ کا کلام بھی سنتے ہیں۔ وَكَلَامَ الْكُفَّارِ، اور کلام کفار کا بھی، لیکن فَيَتَّبِعُونَ کلام الرسول، سنتے تو کلام کفار کا بھی اور رسول کا بھی، لیکن تابعداری کرتے ہیں کلام رسول کی، اور کفار کے کلام کی تابعداری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کانا حق الکلام،
فبشرهم ووضع الظاہر عن عبادی الذین یستمعون. ٹھیک ہے. آگے اس مسئلے کو انہوں نے تفصیل سے آگے ذکر کیا ہے. قال کہتے ہیں اقوال یمیزون بین الخبیث والطیب، یہ لوگ فرق کرتے ہیں درمیان شرک کے اور کلمہ توحید کے اور خبیث کے اور حسن کے. وبین الحسن والاحسن، درمیان حسن کے اور احسن کے. ایک حسن ہے دوسرا احسن ہے. تو احسن اور حسن میں فرق ہے. احسن صرف اچھا اور حسن صرف اچھا اور احسن بہت اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے چلایا نہیں. قال عطا عن ابن عباس آمن ابو بکر، اس سے مراد صدیق اکبر ہے جنہوں نے ایمان لایا. فجاء عثمان، تو اس کے بعد عثمان آیا. آپ کو سورۃ لقمان میں بتایا تھا کہ تابعداری کرو من اناب، ان کی جو رجوع کرتے. تو اناب سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور جن 7 خوش نصیبوں نے ایمان لایا حضرت صدیق کے ہاتھ پر لقمان میں بتایا. تو یہاں پر بھی وہ انداز اسی طرح ہے. فجاء عثمان آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ بن عبداللہ اور حضرت زبیر ابن عوام اور سعد ابن ابی وقاص وسعد ابن زید فسألوہ، تو انہوں نے پوچھا ان سے. فأخبرہم بإیمانہ، تو انہوں نے ان کے ایمان کا بتا دیا کہ یہ خوش نصیب آئے تھے اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور ایمان لائے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. ان میں حاضل آیا احسن حینئذ بمالک حسن اذ الاحسن فی اقوال الکفار، اس لیے کہ حسن کفار کے اقوال میں ہے. قال ابن زید نزلت الآیتان فی 3 نفر من الجاہلیہ. بہرحال جتنی بھی آپ تفصیل آگے کریں گے تو مسئلہ اور بھی واضح ہوگا، لیکن اتنا کافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن حق آیت وہ افمن حق علیہ کلمۃ، آیا وہ جس پر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ. افانت تنقذ، کیا آپ ان کو بچائیں گے من فی النار، ان کو جو آگ میں ہے. حمزہ استفہامیہ انکاریہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے آگے کیا ہے؟ قال ابن عباس یرید ابا لہب، اس سے مراد ابی لہب مراد ہے، یعنی اس کو آپ نہیں بچا سکتے کس سے؟ آگ سے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ یعنی اپنے آپ جو رب گئے یعنی رب سے ڈر گئے، اپنے آپ کو بچا کو شرک سے. لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے لیے بنگلے ہیں، بنگلوں کے اوپر ہال بنگلے مبنیۃ جو بنائے گئے ہیں. تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں. من تحتہا الانہار صرف کہا ہے تو تفسیر معنی کرتے ہیں من تحت سے، ہاں جی، شجرہا الانہار، ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوئی. ورنہ صرف یہ نیچے ان سے نہریں، تو نیچے نہریں کس چیز سے ہے؟ تو مراد کیا ہے؟ تفسیر معنی کرتے ہیں درختوں کے نیچے سے. اللہ نے وعدہ کیا لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. الم ترى، اب دلیل پھر آ گئی عقلی کی. نمبر 3 علی سبیل اعتراف من الختم، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ اتارتا ہے اوپر سے پانی. فسلکہ ینابیع، پھر اس سے چلتے ہیں چشمے یعنی نالے زمین میں. ثم یخرج به زرعا، پھر اس سے فصل وغیرہ اگتے ہیں. مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں. ثم یہیج فتراه، پھر وہ ہو جاتا ہے تو اسے دیکھتا ہے مصفرا زرد. ثم یجعلہ حطاما، پھر اس زردی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ، اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. افمن شرح اللہ وہ صدرہ، آیا وہ انسان جس کا
اللہ سینہ کھول دے اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اس روشنی پہ ہوگا جو رب کی طرف سے ہے۔ وَوَيْلُ الْقَاسِيَةِ، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل سخت ہے، قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی توحید سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ شریک گمراہی میں ہوں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ دلیل، علی سبیل الترقی، نزل احسن الحدیث، حدیث جس نے اتارے احسن حدیث کو، یعنی مراد قرآن کریم، متشابہہ، جس کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، حفاظ کرام کہتے ہیں اور یہ متشابہ لگ گیا۔ متشابہ مطلب یعنی اگلی آیت دوسری آیت یکساں تھی، تھوڑا سا فرق تھا، تو جس کی وجہ سے اسے وہ فرق لگ گیا۔ تم مثانیہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کے مثل ہوتی ہے، اس میں بھی یہ تقشعر من جلود الذین، کام اٹھتے سے چمڑے ان لوگوں کے، یا بال یخشون ربهم، جو رب سے ڈرتے ہیں پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے، وقلوب الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، ہدایت کرتے بھی اس کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے اور بہت وہ اہم ہے، سورۃ انعام میں یہ گزر چکا، ایک دوسری جگہ میں یہ گزر چکا، لیکن اس دفعہ انعام میں آپ کو نہیں بتایا، تو یہاں بتا دیتے ہیں، یہ بھی آیت کے نسبت سے یہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال ہے، یہ تفسیری مظہری نے یہ ذکر کیا ہے، اس طرح قرطبی میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا شرح صدر سے کیا مراد ہے، یاد ہے شرح صدر سے کیا مراد ہے، کہ جن کا شرح صدر ہو جائے، تو فرماتے ہیں اللہ پاک ایک نور ہے جو اس کے دل میں اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں، اور اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، واہتدا کمن، اور ہدایت اس کو مل جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ آیت حضور نے پڑھی، عبداللہ ابن مسعود نے سنی، تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، تو وہ شخص اس نور پر ہوگا جو رب کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضور سے کیف انشرح صدرہ، کس طرح اس کا سینہ اللہ پاک کیا کریں گے، کھولیں گے۔ قال اذا دخل النور فی القلب، فرمایا کہ جب وہ نور اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کا شرح صدر ہو گیا۔ کئی لوگ آنے جی ماں میرا شرح صدر نہیں ہوئی اس گھر پہ، یعنی میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے حضور سے پوچھا کہ شرح صدر کی کیا نشانی ہے، تو عبداللہ بن مسعود کو حضور فرماتے ہیں کہ بھئی جس انسان میں تین چیزیں آ گئی سمجھو اس کا شرح صدر ہو گیا۔ جس انسان کے میں تین چیزیں آ گئی تو وہ سمجھو کہ اس کا شرح صدر ہو گیا، شرح صدر ہو گیا۔ تو وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جناب رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس آدمی میں اس ہمیشہ کے گھر کے لیے کیا ہے، وہ تیاری کرنے والا۔ عنوان عربی کا کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، الانابۃ الی دار الخلود، رجوع کرنا اس گھر کی طرف جو ہمیشہ کے لیے جس میں رہنا ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کی یہ نشانی ہے، یعنی جس کا شرح صدر ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے والے
ہاں جی دار سے اپنے آپ کو بچا کے ہاں جی زندگی بسر کرے، یعنی دنیا کے اس تو 2 نمبر ہو گئی باتیں۔ تیسرا نمبر وَالتَّعَاهُبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں جس میں آ گئی فرمایا، تو یہ سمجھو اس کا شرح صدر ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے حضور سے پوچھا، یہ 206 صفحہ ہے تفسیر مظہری کا، اور یہ آیت آپ کو انعام میں بھی یہ مسئلہ آیت آئی تھی، تو وہاں اس دفعہ آپ کو نہیں بتایا تھا، ادھر بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث اللہ واللہ جس اتاری احسن الحدیث، یعنی کتاب اللہ قرآن کتاب متشابہ، جس کی آیتیں آپس میں متشابہ ہیں، مثانیہ، اور ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ ملا جلا ہو، یعنی کیا معنی؟ جہاں وعید ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے؟ وعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضابطہ پہلے یہ اس مومن کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور چمڑے پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں بوجہ خشیت الہی کی، وقلوب الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے طرف، اور یہ ہدایت یادی بھی، اللہ ہدایت کرتے اس کے ساتھ جسے چاہتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ، آیا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو بچائے برے عذاب سے قیامت کے دن، اور وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے تخفیفی معاذر، دیکھو ما کنتم تکسبون، جو تم کما رہے تھے، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، فاتاہم العذاب، پر ان کو دے دیے گا عذاب، من حیث لا یشعرون، اس طرف سے جس طرف سے ان کو پتہ ہی نہ لگا، فاذاقہم اللہ الخزی، چکھا دیا اللہ نے ان کو رسوائی زندگی دنیا میں، اور عذاب آخرت کا اکبر، اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ خوف زدہ ہے، ان خوفناک ہے، یعنی من عذاب دنیا کے عذاب سے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ ہوتے جاننے والے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، البتہ ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، اس لیے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اس پر۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن کریم ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا لیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کیا مثال، رجلا، ایک شخص کی، غلام کی، فی شرکاء، جس میں کئی حصہ دار ہوں، متشاکسون، مختلف ان کے مزاج ہوں، ایک غلام ہے اور وہ 2-3 آدمیوں کا کیا ہے؟ مملوک ہے، تو ظاہر بات ہے ایک کہے گا یہ کام کرو، تو دوسرا کہے نہیں یار یہ چھوڑو، یہ میرا کام کرو، تیسرا کہے گا میرا کام کرو، تو یہ بہتر ہے۔ یہ غلام سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے، ورجلاً، اور دوسرا وہ آدمی، سلما لرجل، ایک غلام جو سارا کے سارا ایک شخص کے لیے ہے، ایک شخص کا وہ مملوک ہے، تو یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ تو یہ مشرک اور موحد کی مثال اللہ نے دی کہ موحد صرف ایک اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور ایک اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے، یہ بہتر ہے یا بہت جس نے الہ بنائی ہوئی ہے وہ بہتر ہے؟ اس لیے اللہ کی توحید پر قرآن نے پہلے کئی مثالیں دی ہیں کہ اللہ جن کو تم پکارتے ہو، بتا سکتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، اگر ہوتے اور پیدا انہوں نے کی ہوتے تو اپنے پیدا شدہ چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ الہ ایک ہے اور مشکل کشا حاجت روا بھی ایک ہے، تو مثال قرآن سمجھانے کے لیے دیتا ہے۔
حال یستویانی مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں، برابر نہیں۔ الحمدللہ تمام صفات وہ کارسازی والا اور عالم اس کے سوا اور کوئی نہیں، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ انک میتن، اب یہ بھی صاف الفاظ ہیں قرآن کے، اس کا کیا ترجمہ؟ ہاں یعنی چنانچہ لیکن سے کرو تو وہ علیحدہ بات ہے، اور خطاب حضور کو ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ پہ موت تو آئی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور یہ بھی تفسیروں نے ان کے اس پروگرام کے خلاف اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی مانتے آپ پہ موت آتی ہے اور آئے گی، اور انہوں نے بھی ٹھیکہ تو نہیں لیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے زندہ رہیں گے، ان پر بھی موت تو آئے گی۔ پھر رب کے ہاں اس مسئلے کا پتہ چل جائے گا جو یہ جھگڑتے ہیں، تو اس میں صاف حضور کو خطاب ہوا ہے۔ انک میتن، آپ نے جگہ بھی پر موت آنے والی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور عنقریب ان پر بھی موت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 17ویں پارے میں یہ بات آیت ابن کثیر کے حوالے سے وما جعلنا نکال لبشر، ہم نے نہیں ٹھہرایا کسی انسان کے لیے من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلدہ، ہمیشہ کے لیے رہنا۔ سورۃ انبیاء ہے اور پارہ 57 ہے، اور آیت جو ہے نا یہ 44 ہے یا 34 ہے، 34 نمبر کی آیت ہے۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلدہ، ہمیشہ کے لیے رہنا۔ افإن مت، کیا آپ پر اگر موت آتی ہے تو فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، تو موت تو سارے انبیاء پر آتی ہے۔ اگلی بات جو ہے یاد کون سی ہے؟ تو یاد لوگ کہتے ہیں اور ہمارے اکابر ارشاد کہتے ہیں کہ حیات سے مراد حیات برزخی ہے، روایت مزید پختہ وہ اسی پر ہے، لیکن